السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا یہ دوسرا سیشن نماز مغرب کے بعد شروع ہوا ہے، اور سب سے پہلے خطاب کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے خواتین اسلام کی دینی غیرت و حمیت۔ سب سے پہلے غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیے۔ غیرت دو چیزوں کا نام ہے، کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والی اضطرابی کیفیت اور ہیجان کا نام غیرت ہے۔ کوئی ایسی چیز آپ نے دیکھی جو آپ کے مزاج، آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، اور آپ کے دل میں اس کو دیکھ کر کے ایک ہیجان پیدا ہوا، ایک غصہ پیدا ہوا، اور کبھی کبھی وہ غصہ چہرے سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے، ایک تو غیرت اس کا نام ہے۔ اور غیرت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کا حق ہے، آپ کے حق میں کسی دوسرے کی دخل اندازی کو دیکھ کر کے جو دل میں کیفیت پیدا ہو، دیٹ از کالڈ غیرت، اس کا نام غیرت ہے۔ اسلام نے
غیرت کی ستائش کی ہے، غیرت کے جذبے کو اسلام نے سراہا ہے، اسلام نے اس کو انکریج کیا ہے، اسلام نے غیرت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ وہ کہتے ہیں کہ لو انی رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مسفق، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں گا تو میں اس کو تلوار سے ختم کر دوں گا اور میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، میں فوراً اس کو مار ڈالوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت سعد کا یہ جملہ ان کی غیرت کو ظاہر کر رہا تھا۔ میاں بیوی کے اندر ایک دوسرے کی جو غیرت ہوتی ہے، اس غیرت کی وجہ سے حضرت سعد نے یہ جملہ کہا کہ اگر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لیا تو میں چھوڑوں گا نہیں اس کو۔ تو صحابہ کو حضرت سعد کا یہ جملہ بڑا بھاری گزرا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر بہت تعجب ہو رہا ہے؟ واللہ انا اغیر منہ، اللہ کی قسم ان سے بھی زیادہ غیرت والا میں ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور میرا رب اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی فواحش اور جتنے گندے کام اور جتنے بدکاری کے کام جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسی لیے کہ اللہ بہت غیرت والا ہے، اور اللہ کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی زمین پر، اس کی دھرتی پر کوئی فحش کام نہ ہو، کوئی بیہودہ کام نہ ہو، کوئی ولگر کام نہ ہو، اسی لیے اللہ نے ہر قسم کے فواحش کو حرام قرار دیا۔ تو سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی غیرت جانتے ہو؟ اللہ کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ ایک انسان شرک کرتا ہے، ظاہر عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، دعا مانگنا اللہ کا حق ہے، پیشانی جھکانا اللہ کا حق ہے، یہ حق جب بندے نے کسی اور کو دیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ کی غیرت کو جب جوش آیا تو اللہ نے کیا اعلان کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندوں میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی غیرت ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کی عفو، اللہ کی مغفرت کا پروانہ ہر گنہگار کو مل سکتا ہے، مگر مشرک جو شرک پر دنیا سے جائے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ ایک انسان دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، نیکی کے معاملے میں اخلاص ہونا چاہیے، آپ کی نیکی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا، ریاکاری اور دکھاوا آپ کے عمل میں آیا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکا سے بے نیاز ہوں، جو لوگ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ اور من عمل عملا اشرک فیہ غیری، جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے اس میں کسی غیر کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ ریاکار کو اس کے عمل پر اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں دے گا۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی غیرت۔ تو غیرت ایک نیچرل چیز ہے، اور اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے فطرت کے تمام تقاضوں کی رعایت کی ہے۔
اسلام نے فطرت کی بھی غیرت کی بھی رعایت کی ہے. اگر بیوی کے اندر شوہر کے تعلق سے غیرت ہے، شوہر کے اندر بیوی کے تعلق سے غیرت ہے، تو اسلام نے اس غیرت کا سپورٹ کیا ہے، اس غیرت کو تسلیم کیا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ جائز حدود میں رہے. مثال کے طور پر ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں. اب شریعت کا حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے. اب اگر بیوی یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر میرے کسی حق میں حق تلفی کر رہا ہے اور بیوی کے دل میں غیرت پیدا ہو، تو اسلام اس غیرت کو تسلیم کرتا ہے. سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کی باری تھی اماں عائشہ کے پاس. آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس اپنی باری مقرر کی تھی. اماں عائشہ نے کیا ہے کر دی جاتی. فردوس ارشاد شیخ گورے گاؤں کی ایک بچی یہاں اسٹیج کے بغل میں بیٹھی رو رہی ہے. جس کسی کی بچی ہو اسٹیج کے پاس آ جائے. تو حضرت عائشہ کے پاس آپ کی باری تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں موجود نہیں پایا. تو حضرت عائشہ کو ظاہر ہے غیرت محسوس ہوئی اور ان کو یہ لگا کہ اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے. جب اللہ کے پیارے نبی واپس آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے بالوں میں انگلیوں کو پھیرا کہ کہیں آپ غسل کر کے تو نہیں آ رہے ہیں. یعنی یہ حضرت عائشہ کی غیرت تھی. اللہ کے رسول کی بیویوں کے درمیان آپس میں جو ایک سوتن کو دوسری سوتن سے جو غیرت ہوتی تھی وہ غیرت تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غیرت کو برداشت کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ حضرت عائشہ کے پاس تھے اور کسی دوسری بیوی کے یہاں سے کھانا آیا، کسی پلیٹ میں کسی برتن میں کھانا آیا. اب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، غیرت ان کی بیدار ہوئی. انہوں نے خادم کے ہاتھ سے اس پلیٹ کے اس کھانے کو لیا اور زمین پر دے مارا اور وہ پلیٹ ٹوٹ گئی، کھانا ادھر ادھر بکھر گیا. اب ظاہر ہے یہ حضرت عائشہ نے غیرت، سوتن کی جو غیرت ہے اس غیرت کے تحت ایسا کام کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیرت کو برداشت کیا. آپ نے اس پلیٹ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور اس کھانے کو آپ نے دوسرے برتن میں منتقل کیا اور آپ نے بعد میں اپنے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اللہ، یہ اللہ کے رسول کا اخلاق تھا. آپ لوگوں کی غیرت کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے خواب دیکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تھی. آپ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں ایک بڑا شاندار محل ہے. میں اس محل میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا. مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے اور میں جانتا تھا، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ عمر ابن خطاب بڑے غیرت والے تھے، بڑے غیرت مند آدمی تھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں اس محل میں داخل ہونے کا میں نے ارادہ کیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. جب پیارے نبی نے اپنا یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا اور عمر فاروق بھی اس مجلس میں موجود تھے، حضرت عمر فاروق رونے لگے اور کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے لیے غیرت کیسے کر سکتا ہوں؟ بھلا میں آپ کے لیے غیرت کروں گا؟ اگر میری کوئی چیز ہے، میرا کوئی گھر ہے، میرا کوئی محل ہے، آپ بے جھجک اس میں جا سکتے تھے، میں آپ کے لیے کبھی غیرت نہیں کر سکتا. تو پیارے نبی اپنے صحابہ کی غیرت کا خیال رکھتے تھے. اللہ کے رسول کی سالی ہیں حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت زبیر کے ساتھ. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی غیرت والے انسان تھے. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ شادی کے بعد بڑی پریشانی کی زندگی تھی اور مجھے بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے. کھجوروں کا ایک باغ تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں جاتی تھی اور کھجوروں کی گٹھلیوں کا گٹھر لاد کر کے میں گھر تک لے کے آتی تھی باغ سے. تو ایک دن میں آ رہی تھی اور اللہ کے پیارے نبی اپنے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ میری سالی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن پیدل جا رہی ہیں اور سر کے اوپر ٹوکری لیے ہوئے ہیں، بوجھ لیے ہوئے ہیں. آپ نے اشارہ کیا اخ اخ،
آ جاؤ. آپ نے اشارہ کیا کہ میرے پاس میرے ساتھ بیٹھ جاؤ سواری کے اوپر. لیکن حضرت اسما کہتی ہیں کہ میں فذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے شوہر کی غیرت یاد آ گئی اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھ کے جاؤں. میرے شوہر کو پتہ لگے گا، انہیں ناگوار گزرے گا. میں نہیں گئی. اور جب میں نے حضرت زبیر کی غیرت کو یاد کر کے ایسا کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بڑھ گئے. آپ نے اس کے آگے کچھ نہیں کہا. پیارے نبی اپنے صحابہ کی غیرت کا خیال رکھتے. تو غیرت ایک فطری جذبہ بھی ہے اور ایک دینی جذبہ بھی ہے. ایک ہوتی ہے فطری غیرت اور ایک ہوتی ہے دینی غیرت. دینی غیرت یہ ہے کہ جب آپ کے دین کے خلاف کچھ ہو، آپ کے رب کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے رسول کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کے دین کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ کے دل میں غصہ پیدا ہو. اس کو کہتے ہیں دینی غیرت. اور اس غیرت کو بھی اسلام نے اس کو سراہا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے کہ آپ کے اندر دینی غیرت ہونی چاہیے. آپ کے نبی کی توہین ہو اور آپ کے ماتھے پر پیشانی پر بل نہ آئے. یہ محبت کیسی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی توہین ہو تو چاہنے والے کو غصہ آئے. تو محبت کا تقاضا ہے، محبت کی غیرت کا تقاضا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں اور وہاں سے یہودیوں کا ایک گروہ گزرتا ہے، یہودیوں کی ایک جماعت گزرتی ہے. اور یہودی بڑے بدتمیز بھی تھے، بڑے شرارتی بھی تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر وہ طنز و تعریض کا معاملہ کرتے تھے. انہوں نے پیارے نبی کو دیکھ کر کے سلام کے بجائے السلام علیکم کہا. السلام علیکم کا مطلب تم پر سلام ہو اور السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ. ہمارے یہاں لوگ سلام کرتے ہیں تو بعض اوقات سلام کو اتنا توڑ مروڑ دیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی السلام علیکم ہی ہو جاتا ہے. تو سلام جب آپ کریں نا تو الفاظ کی ادائیگی کو صحیح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ السلام علیکم السلام علیکم ہو جائے. ہمارے یہاں بنارس میں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے خاص طور سے خواتین کو، ان کو دیکھا کہ وہ السلام علیکم کا مطلب یہ سمجھتی ہیں کہ سب لوگوں کے اوپر سلام ہو، اور سلام علیکم کا مطلب سمجھتی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سلام. تو یہ بھی جہالت کی بات ہے. صحیح تلفظ کیا ہے؟ السلام علیکم. تو یہودیوں نے السلام علیکم کہا. حضرت عائشہ کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت. اے یہودیو، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم ملعون قرار پاؤ، تم پر لعنت آئے. حضرت عائشہ نے فوراً اللہ کے نبی کا ڈیفنس کیا، جواب دیا. پیارے نبی نے اما عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا، آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ نرمی سے کام لو، اے عائشہ اپنے آپ کو تھوڑا نرم بناؤ. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرو. اما عائشہ نے فرمایا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بد دعا کی تھی، اور میں کیسے سن لوں کہ آپ کے لیے کوئی موت کی بد دعا کرے؟ اللہ اکبر. یہ ہے محبت کی غیرت، یہ ہے دین کی غیرت کہ میرے نبی کو برا بھلا کہا جائے اور میں سن لوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو میں نے نہیں سنا؟ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا. جب انہوں نے کہا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو. یہ نبی کا انداز تھا. آپ نے ان کا جواب بھی دے دیا اور زبان کو کسی نامناسب لفظ سے آلودہ بھی ہونے نہیں دیا. یہ انداز کسی کا رد کریں آپ، کسی باطل کا جواب بھی دیں آپ، تو آپ کا انداز ایسا ہو پیارے نبی کی تعلیم اور آپ کی اخلاق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ نے یہودیوں کا جواب بھی دیا تو وہ لفظ آپ نے منہ سے نہیں نکالا جو ناشائستہ تھا، جو نازیبا تھا، آپ نے جواب دے دیا اور بڑی شائستگی کے ساتھ جواب دے دیا. تو غیرت کی ایک شکل یہ بھی ہے میرے بھائی. حضرت خبیب ابن عدی صحابی رسول ہیں، مشرکوں نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سولی پہ لٹکانے کی تیاری کر لی. سولی پہ لٹکانے کے پہلے ایک آفر کیا گیا،
अतुहिब्बु अन्ना मुहम्मदन मकानका व अंत फी बैतिक, ऐ खुबैब क्या तुम ये चाहोगे कि तुम आराम से अपने घर में रहो और यहां तुमको सूली चढ़ाई जा रही है, तुम्हारी जगह तुम्हारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूली चढ़ा दी जाए, नऊजुबिल्लाह, क्या तुम ये पसंद करोगे? हजरत खुबैब इब्न अदी ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। ईमानी गैरत इसको कहते हैं, दीन की गैरत इसको कहते हैं, रसूल की मोहब्बत इसको कहते हैं। कहा कि मा उहिब्बु अन युफ्दियनी वशौकतु युशाकु फी कदमिही, अरे मैं तो ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा भी चुभोया जाए। खुबैब इब्न अदी को ये भी गवारा नहीं। ये होती है दीन की गैरत मेरे प्यारे साथी। आज मुआशरे